بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 409 میں چند چھوٹے پرندوں کے شکار کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ محرمات احرام کے کفارے ذکر ہو رہے ہیں، چند چھوٹے پرندوں کے شکار کا کفارہ بیان کریں گے۔ چنڈول، ممولا اور چڑیا شکار کرنے کی عقوبت اور کفارہ ذکر ہوگا۔ عربی زبان میں ان کے استعمالات اور عربی تلفظ پر گفتگو کریں گے۔ متعلقہ مسائل اور فروعات، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ تو شہیدین نے اس عبارت میں چند ایک پرندوں کے کفارے کو بیان کیا ہے۔ عبارت کے ضمن میں ان کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وفی کل من القبرۃ بالقاف المضمومۃ ثم الباء المشددۃ بغیر نون بینہما والصعوۃ وہی عصفور صغیر لہ ذنب طویل یرمح بہ، یعنی کبرا اور صعوا اور بعد میں جو عبارت آئے گی عصفور، ان تینوں پرندوں کے شکار میں ان میں سے ہر ایک میں کفارہ جو واجب ہے اس کو بیان کریں گے، اور وہ کفارہ ایک مطعم ہے، وہ فقیروں کو صدقہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو کبرا ہے بالقاف المضمومۃ، قاف پر پیش ہے، ثم الباء المشددۃ اور با پر شد ہے، کبرا، اور بغیر نون بینہما، اور ان دونوں کے درمیان میں نون بھی نہیں ہے، یعنی قاف اور با کے درمیان میں نون نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی چڑیا ہوتی ہے کہ جو خوش آواز ہے اور چڑیا سے نسبتاً بڑی ہوتی ہے، چڑیا کی نسبت۔ اس کو چنڈول کہتے ہیں، جیسا کہ منجد صفحہ 722 میں ذکر ہے۔ ایک چڑیا کا نام بھی بیان کیا گیا ہے، جبکہ عربی میں اس کو کبرا، کبر، کمبرا، کمبراء اور کمبوراء بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کی جمع کبر، قبر، قنابر ہوتی ہے۔ تو شہید ثانی نے فرمایا کہ یہ کبرا پڑھنا ہے، کمبر نہیں پڑھنا ہے اس کو۔ وہ کیوں؟ چونکہ جوہری نے صحاح اللغہ میں کہا ہے کہ عام لوگ اس کو کمبرا پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کا صحیح تلفظ وہی کبرا ہے۔ والصعوۃ وہی عصفور صغیر لہ ذنب طویل یرمح بہ، اور صعوا بھی ایک چھوٹی چڑیا ہے جس کی لمبی دم ہوتی ہے۔ یرمح بہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کو اتنا تیزی کے ساتھ یہ ہلاتی رہتی ہے جیسے نیزے کو ہلایا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے، اور دوسرا استعمال ہے عربی زبان میں کہتے ہیں رمحہ الفرس، کہ گھوڑے نے اسے لات ماری۔ تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس چڑیا کی جو لمبی دم ہوتی ہے یہ اس کو بار بار زمین پہ یا ٹہنیوں پہ مارتی رہتی ہے۔ تو صعوا کو اردو زبان میں ممولا کہتے ہیں، چھوٹی چڑیا کہتے ہیں۔ والعصفور بضم العین، جبکہ عصفور کو عین کی ضمہ اور پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، عصفور نہیں پڑھنا، عصفور پڑھنا ہے۔ وَهُوَ مَا دُونَ الْحَمَامَةِ، یہ تو چڑیا کو کہتے ہیں جو کہ کبوتر کی نسبت چھوٹا پرندہ ہوتا ہے۔ فَيَشْمَلُ الْأَخِيرَيْن، تو اس بنیاد پر یہ آخری دو جو پرندے بیان ہوئے ہیں، چنڈول اور ممولا، اس کو بھی شامل ہو جائے گی۔ شہید ثانی نے کتاب الطہارت میں کنویں کے پانی کو پاک کرنے کی بحث میں
فرمایا تھا کہ عصفور سے مراد ہر وہ پرندہ ہوتا ہے کہ جو کبوتر سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر وہ ساوا اور قبرہ کو بھی شامل ہو جائے گا، اور اس کو اس وجہ سے جداگانہ ذکر کیا ہے کہ چونکہ روایت میں اسی طرح کے عنوان آئے ہیں اور یہ خاص پر عام کا عطف کرنے کی طرح ہو جائے گا۔ اور شہید ثانی نے احتمال دیا ہے کہ عصفور سے مراد اہلی پرندہ ہو سکتا ہے جس کو چڑیا کہتے ہیں۔ کتاب اطعمہ و اشربہ میں عصفور سے یہی معنی مراد دیا جاتا ہے، تو یہ عصفور کا معنی خاص ہے اور ان دو پرندوں کو شامل نہیں ہوتا، اور مصنف کا عصفور کو سابقہ دو پرندوں کے مغایر قرار دینا اور قسیم قرار دینا ایک قرینہ ہو سکتا ہے کہ مراد یہی خاص معنی ہے، نہ کہ وہ عام معنی ہے۔ والعصفور بضم العین وهو ما دون الحمامۃ، تو چڑیا جو کہ کبوتر کی نسبت چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، اگر اس عام معنی میں لیں فیشمل الاخیرین، تو دوسرے دو پرندوں کو بھی شامل ہو جائے گا۔ اگر آخرین ہوتا تو بہتر ہوتا، اخیرین سے مراد بھی یہ ہے کہ سابقہ جو کفارات وغیرہ کی باتیں چل رہی ہیں تو آخری دو جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ مراد ہیں، وہ چنڈول اور ممولا پرندے ہیں۔ یہ جو فرمایا العصفور بضم العین، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا وزن فعلول ہے، اور ہر کلمہ کے جو کلام عرب میں اس وزن پر ہو اس کا پہلا جو حرف ہوتا ہے وہ مضموم ہوتا ہے، جیسے زنبور، صندوق، دستور، جیسا کہ ابن قتیبہ میں ادب الکاتب میں اس قاعدہ کو سیبویہ سے نقل کیا ہے۔ فیشمل الاخیرین، تو یہ آخری دو پرندوں کو شامل ہوگا۔ وانما جمعها، تو پھر ان سب کو جمع کر کے ذکر کیا ہے تبعا للنص سے، چونکہ نص میں سب کا ذکر آیا ہوا ہے تو شہید بھی اس کی پیروی کرنا چاہتے تھے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ بِهِ الْعُصْفُورُ الْأَهْلِي، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد اہلی چڑیا ہو جو گھروں میں رہتی ہے، کما سیاتی تفسیرہ بہ فی الاطعمۃ، جیسا کہ کتاب اطعمہ و اشربہ میں کھانے پینے کے ابواب جو آتے ہیں ان میں عصفور سے مراد عصفور اہلی لی جاتی ہے۔ فَيُغَايِرُهُمَا، تو اس لحاظ سے اس کا معنی جدا ہو جائے گا، چنڈول اور ممولا کو شامل نہیں ہوگا۔ مد من طعام وهو هنا ما يؤكل من الحبوب وفروعها والتمر والزبيب وشبهها، تو ان تین پرندوں کے شکار کا کفارہ ہے کہ ہر پرندے کے بدلے میں ایک مد طعام دے گا، اور طعام سے مراد یہ ہے باب کفارات شکار میں ہر وہ چیز کے جو اناج میں سے کھائی جاتی ہے، جیسے گندم ہے اور دوسرے حبوبات اور اناج وغیرہ ہیں، دانے۔ فقط یہ گندم تک منحصر نہیں ہے، گندم اور جو، بلکہ فقہ کے ابواب میں اس سے مراد کبھی گندم اور جو ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہر قسم کے اناج شامل ہیں۔ وَهُوَ هُنَا مَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحُبُوبِ، کتاب کفارات سید میں یہاں پر مراد وہ ہے کہ جو حبوب، اناج اور دانوں میں سے کھائی پی جاتی ہے، وَفُرُوعِهَا، حبوب اور اس کی جو فروعات ہیں جتنے بھی اناج ہوتے ہیں، وَالتَّمْرَ، اور کھجور بھی اس میں شامل ہے، زبیب، کشمش بھی، وَشِبْهَا، اور اس طرح کی چیزیں جو کھائی پی جاتی ہیں۔ تو جہاں تک ان تین پرندوں کے اس کفارے کا تعلق ہے تو مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ یہی ہے۔ مرسل صفوان بن یحییٰ جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، القبرۃ والصعوۃ والعصفور اذا قتلہ المحرم فعلیہ مد من طعام لکل واحد منہم، چنڈول اور ممولا اور چڑیا یا بحرام والا شخص ان کو قتل کرے تو ایک مد طعام واجب ہے ان میں سے ہر پرندے کے بدلے میں، جبکہ شیخ صدوق علیہ رحمہ اور ان کے والد گرامی نے ہر پرندہ سوائے شتر مرغ کے
اس میں واجب قرار دیا ہے ایک بکری کو اگر اس کا شکار کرے۔ صحیح ہے عبداللہ ابن سنان جلیل القدر سے کا راوی اپنے دور میں وزیر مشیر تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فی محرم ذبح طیرا قال ان علیہ دم شاۃ یحریقہ فان کان فرخا فجادی او حمل صغیر من الظأن فسائل شیعہ ابواب کفارات الصید حدیث ششم۔ اور مشہور فقہا کے نزدیک پہلی روایت کے ذریعے اس روایت کے عموم کی تخصیص کی گئی ہے۔ تو مرسلہ صفوان بن یحییٰ تو وسائل شیعہ ترجمہ اردو جلد 9 صفحہ 171 باب ہفتم میں ہے، اور باب 9 میں جو صحیح ہے عبداللہ ابن سنان ہے تو صفحہ 172 میں موجود ہے۔ اگر احرام کی حالت میں پرندے کو شکار کرے تو اس کے بدلے میں ایک بکری واجب ہے، فروع کافی میں بھی ہے اور فقی میں بھی ہے۔ وَفِي الْجَرَادَةِ تَمْرٌ وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّن جَرَادَةٍ وَقِيلَ كَفٌّ مِّن طَعَامٍ وَهُوَ مَرْوِيٌّ أَيْضًا فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا جَمْعًا وَاخْتَارَهُ فِي الدُّرُوسِ۔ اور اگر احرام کی حالت میں ٹڈی کا شکار کرے تو تمرہ یعنی کھجور واجب ہے، اور کھجور ٹڈی سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ روایت کے جملوں کو یہاں پر استفادہ کیا ہے اور اس سے اقتباس کیا ہے۔ اور دوسرا نظریہ ہے کہ مٹھی بھر اناج اور کھانا دیا جائے، اور یہ بھی روایت میں آیا ہے فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا جَمْعًا، تو اسے ان کے درمیان اختیار ہوگا تاکہ دونوں قسم کی روایات کو آپس میں جمع کر لیا جائے۔ وَاخْتَارَهُ فِي الدُّرُوسِ، جبکہ شہید اول نے دروس شرعیہ میں اس کو اختیار کیا ہے، یعنی دروس میں ان کا نظریہ ہے کہ ٹڈی مارنے کا کفارہ مٹھی بھر کھانا ہے، جبکہ لمع میں وہ فرماتے ہیں کہ ٹڈی مارنے کا کفارہ کھجور ہے۔ تو چونکہ بعض روایات میں تمرہ کو کھجور کو اس کا کفارہ قرار دیا اور بعض روایات میں مٹھی بھر کھانے کو قرار دیا، تو ان روایات میں تعارض اور اختلاف پایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو آپس میں جمع کرنا چاہیے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وجوب تخییری کے قائل ہو جائیں۔ اور یہ جو ہے تمرۃ خیر من جرادہ، تو یہ روایت کا جملہ ہے۔ علماء نحو نے اس کو ادبی کتابوں میں مبتدا خبر کے باب میں یہاں پر نکرہ سے ابتدا جائز ہوتی ہے، اس میں نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہوتا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ مفید فائدہ ہو تو اس مثال سے بھی استفادہ کرتے ہیں، جبکہ غیر شیعہ مصادر میں ثانی سے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ شمنی نے حاشیہ باب رابع مغن اللبیب میں اسے کتاب موطا سے نقل کیا ہے کہ حاجیوں کی ایک جماعت جو حمص سے تھے تو دوم کے دور میں حال احرام میں ٹڈی کو قتل کیا، تو وہ کعب الاحبار کے پاس آئے تو اس سے اس کا کفارہ پوچھا، تو اس نے کہا ٹڈی میں سے ہر ایک کا کفارہ 1 درہم ہے۔ تو جب دوم نے سنا تو یہ کفارہ زیادہ ہے، چونکہ سوال کرنے والوں نے زیادہ ٹڈیاں قاتل کی تھیں اور ان کی توانائی میں بھی نہیں تھا کہ وہ کفارہ دے سکیں اتنی مقدار میں، تو انہوں نے کہا کہ ہر ٹڈی کے بدلے میں ایک کھجور کفارہ دے دو، چونکہ کھجور ٹڈی سے بہتر ہے، یعنی کھجور کا جو فائدہ ہے وہ ٹڈی سے بہتر ہے۔ ٹڈی کے شکار کا جو کفارہ ہے کھجور کی صورت میں شیخ طوسی نے خلاف میں، اور اسی طرح قاضی ابن براج نے مہذب میں، اور اسی طرح جامع میں، اور ابن ادریس ہلی نے سرائر میں اختیار کیا ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار صحاباتی جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، قلت ما تقول فی رجل قاتل جرادہ وهو محرم قال تمرۃ خیر من جرادہ، وسائل شیعہ باب 37 ابواب کفارات الصید حدیث اول۔
اور صحیح زرارہ بن آئین جلیل القادر سکہ راوی اپنے دور میں فقہائے شیعہ میں سے تھے، اصحاب اجماع میں قرار دیا گیا۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، فی رجل قاتل جرادۃ قال یطعم تمرہ وتمرۃ خیر من جرادہ۔ وسائل شیعہ باب 37 میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جس احرام والے نے ٹڈی کو قتل کیا، فرمایا کہ ایک کھجور فقراء کو کھلائے اور کھجور ٹڈی سے بہتر ہے۔ جبکہ مختصر نافع اور شرائع الاسلام میں محقق ہلی نے، قواعد الاحکام میں علامہ ہلی نے، غنیت النزوع ابن زہرہ نے، مراسم دیلمی اور مقنع شیخ مفید میں اس کا کفارہ مٹھی بھر کھانا قرار دیا ہے۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی سقفی جلیل القادر سے کا راوی ناقل کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، سألتہ عن محرم قاتل جرادہ قال کف من طعام وان کان کثیرا فعلیہ دم شاۃ۔ میں نے سوال کیا احرام والا جب ٹڈی قتل کرے تو کفارہ کیا ہے، فرمایا ایک مٹھی کھانا، اور اگر زیادہ ٹڈیاں مارے تو ایک بکری واجب ہے۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ جبکہ مبسوط شیخ طوسی، تہذیب الاحکام شیخ طوسی، تحریر الاحکام علامہ ہلی اور مدارک الاحکام سید عاملی میں ان کے درمیان تخیر دی گئی ہے۔ اس طرح وہ روایات کے درمیان جمع بندی کرنا چاہتے ہیں، چونکہ دونوں طرف کی روایات معتبر اور صحیح ہیں تو دونوں سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کفارے میں تخیر ہے۔